اس میں یہ چیز بیان ہوگی اس سبق کے اندر کہ ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اب ہم نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے، یہ یاد رکھیں کہ جیسے ہی فوت ہوا اس کا مال تقسیم ہو چکا ہے، اب کوئی چیز اس کی استعمال نہ کیجیے گا، کوئی چیز استعمال نہ کرنا، نہ جانے آپ جس کی چیز استعمال کرنے لگے ہیں وہ کسی اور کا حق ہو، اور حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں ایک غلام بھی شامل تھا، وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ صحابہ نے آ کر مبارک دی کہ یا رسول اللہ وہ شہید ہو گیا غلام، تو حضور نے فرمایا میں تو اس کو جہنم کی وادیوں میں دیکھ رہا ہوں۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ فرمایا وہ بات ٹھیک ہے، لیکن پچھلے مال غنیمت میں اس نے ایک کپڑا لے لیا تھا بغیر اجازت کے، رومال اتنا سا کپڑا بغیر اجازت کے نکال لیا تھا، نہ جانے وہ کس کا حق تھا، اس لیے اس نے غیر کے حق کو بغیر اجازت کے استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں قبضہ کیا۔ یہ ڈرنے والی بات ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس لیے کوئی چیز استعمال نہ کریں۔ اب طریقہ کیا ہے، اس طریقے کو سمجھیں۔ سب سے پہلے اس مال میں 3 کام کیے جائیں گے، میت کے مال سے 3 کام کیے جائیں گے۔ ان 3 کاموں کو کرنے کے بعد اگر مال بچ گیا تو ورثاء میں تقسیم ہوگا، اور اگر سارا مال ان 3 کاموں میں خرچ ہو گیا تو پھر ورثاء کو کچھ نہیں ملے گا۔ میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے، یعنی میت کا مال جو ہے اس سے اس کے کفن اور اس کی قبر کا جو خرچہ ہے وہ اس کے مال سے لیا جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ بھی عجیب معاملہ ہے، وہ غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر سے قرضہ پکڑ کے وہ کرتے ہیں، اور جو وراثت کا مال ہے وہ کوئی اور لے جاتا ہے، تو اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ اصل میں اس کے مال سے ہی تجہیز و تکفین کریں۔ کوئی اپنی خوشی سے کہتا ہے بطور صدقہ تو بطور احسان میں یا بطور اس کا شکر ادا کرنے کے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن اس کے مال سے، وہ وارث کے مال سے کیا جائے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا، یعنی اس کے بعد اگر میت کا سارا مال اس کے کفن اور دفن میں خرچ ہو گیا تو معاملہ ختم، لیکن اگر کفن دفن کے بعد مال بچ گیا تو اب اس سے میت کے قرضے ادا کیے جائیں گے۔ یہ دوسرا کام ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ میت کے قرضے ادا کرنے ہیں۔ باپ فوت ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ باپ نے کس کس کو قرضے دینے ہیں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اس لیے یہ بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ یہ حقوق العباد ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، میت کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کر دیتے ہیں، اور جب مانگنے آتے ہیں دیتے کچھ بھی نہیں، اعلان کرتے ہیں جی جس کا لینا دینا ہے آ کر لے لیں، اور لیتے کچھ نہیں ہے، دیتے کچھ نہیں ہے، دیتے کچھ نہیں ہے۔ کئی ایسے واقعات آئے ہیں۔ دوسری بات، کئیوں کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کس کس کا دینا ہے، وہ مانتے بھی نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ثبوت دے۔ اس لیے ایک تو باپ کا کام ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بتائے میں نے فلاں فلاں سے قرض لیا، اولاد کا کام ہے باپ کو بتائے میں نے فلاں فلاں سے قرض لیا ہے، لکھ کے رکھ لیں، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ تو پہلے قرض ادا، تجہیز و تکفین کے بعد اس کے مال سے قرضے ادا کریں۔ قرضے ادا کرنے کے بعد اگر مال بچ گیا تو اب دیکھا جائے گا کہ میت نے کچھ وصیت بھی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو تو مال کے 3 حصے کریں گے، تیسرے حصے سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ وصیت پوری کرنے کے بعد جو مال بچے گا وہ میت کے ورثاء میں شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ میت کے چھوڑے ہوئے مال سے 3 کام بالترتیب، کچھ کام، پہلا تجہیز و تکفین، اس کے بعد اس کے مال سے قرضہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اس کی وصیت پوری کی جائے گی جتنی بھی وصیت ہے، لیکن تہائی مال سے اوپر نہیں جانا۔ تیسرے مال سے اندر پوری ہوگی تو باقی مال میں جمع کر دیں، ملا دیں اور وراثت میں تقسیم کر دیں۔ اور اگر بہت مہنگی چیز ہے جس کی اس نے وصیت کی ہے، تیسرے مال سے، تیسرے حصے سے زیادہ کیا ہے، تو پھر آپ تیسرے حصے تک وہ اس چیز میں استعمال کریں، باقی مال جو ہے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر ورثاء میں مال جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے گا۔
اب اس میں بھی تجہیز و تکفین میں اسراف کا خیال کرنا ہے کہ اسراف نہیں کرنا، یہ بھی خیال کرنا ہے۔ کیا ہے، قبر بنائی ہے، قبر کے اوپر ہم نے جی وہ گنبد بنانا ہے جی، اس پہ دیواریں بنانی ہیں، یہ اسراف بھی